قرآن مجید کے اسے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے ہی آیا ہے۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا لفظ جو آیا ہے زکوٰۃ نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے۔ اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ ہے نافلہ، اس سے اوپر مزید دینا، اس کو ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کی بھی ہیں، غربا، مساکین، یتامہ، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر پوری طرح بند گیا ہے، جکڑا گیا ہے، نکل نہیں پا رہا، اس کو یکمشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا، یہ چیزیں جو ہے سب کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ وہ تو اختلاف اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ جو کی تو رہیں گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی ترخان ہے، لوہار ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں، ترخان کے اوزار ہیں، لوہار کے اوزار، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے کارخانے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے، کہ کیا ان کو بھی ہم سمجھیں گے؟ وہ تو مشینیں تو ہے نا، جیسے جو اوزار ہوئے ویسے وہ اوزار لگے ہوئے وہاں پر۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی، اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا۔ ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلا یہ تھا کہ اونٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے، اور تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اتنے اونٹ ہو تو اس پر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو اونٹ کسی نے رکھے ہو بار برداری کے لیے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانا، وہاں سے یہاں لانا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پابندے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ آتے تھے اونٹ لے کر، اور اونٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے تھے، اجرت لیتے تھے، تو جو بار برداری کے اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا؟ کروڑوں روپے کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں، کیا یہ بھی اسی میں آئیں گی؟ اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہے، اس بات بھی اور اس کے خلاف بھی کہ اجتہاد کر کے پر زکوٰۃ لگائی جائے۔ تو یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو علماء جو ہیں راسخ رسوخ فی علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے، ان کے باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو۔ لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھی تھی اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ گویا کہ چار ستون بھی ہے جس پر عبادت کی چھت، اسلام کی چھت پڑی۔ لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے۔ یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی چیز، اسی میں خشوع اور خضوع نماز کے اندر ہو جائے گا۔ اگر روزے کی حالت کے اندر انسان صرف کھانے پینے سے نہ، بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے، کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ، اگر اس کنٹرول کے ساتھ رکھا جائے، وہ روحانی طرف۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیے جائیں، یہاں تک کہ پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کتنا دیں، کہہ دیجیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، باریک سکے مبالغہ نہ ہو جائے، اپنے پاس پیسہ رکھنا، دولت رکھنا حرام، حلال ذریعے سے کماؤ۔ اب جو کچھ آ گیا اسے اللہ کا فضل۔ اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو، باقی اللہ کا۔ یہ ان محروموں کا حق ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان کیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر فارغ کر ہو جاتے ہو یا اس پر قبضے کے بعد کھانا رکھتے ہو، لیکن جائز حرام ہے۔ صرف زکوٰۃ تو زبردستی لے لی جائے گی، باقی تمہاری اولاد کو منتقل کرتا ہے وراثت میں۔ لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے تو یہ سلونک کا ماں کا جو سکون، حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک اثر رکھا ہی تھا۔ عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سب چھوڑ دیں کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن ہے؟ کیسے زکوٰۃ تو پال جمع ہو، تو جب رکھائی کبھی کچھ نہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ کا ہے۔ اور اسی پر یہ خاص صحابہ کرام ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ، انہوں نے اسی سطح پر سب حق عام لوگ جو کاروبار تھے اپنا
دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیچھے رکھتے بھی تھے. جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے اتنی بڑی رقمیں دے کے حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے لے. لیکن روحانی ترقی کرا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روحانی یہی منزل سیدھی یہی اسی میں سے ہوگا. ایک یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے آپ نے پڑھ لی فرض ادا ہو گیا, فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے. ایک یہ ہے اس میں خشوع ہے, حضور قلب کے ساتھ نماز, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر. یہ کیفیت ہے. قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئے اس کے لیے فوراً اللہ سوال دعا کرو. عذاب کی آیت آئے تو فوراً اللہ کی عذاب معافی. کیفیت یہ صرف یک طرفہ نہیں بس جو ہے وہ پڑھ دیا بس رٹا ہوا اگل دیا نہیں, تو ایک طرح کے ڈائلاگ جس کو اقبال نے کہا انائے صغیر انائے کبیر, انائے کبیر دی انفائنائٹ ایگو, اور انائے صغیر دی فائنائٹ ایگو میں وہ میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ کی انانیت کبریٰ کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورۃ طٰہٰ, انانیت کبریٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ کیفیت جو ہے اس کے ساتھ سنبھالی جائے. نماز ہوتی ہے لیکن نماز میں فرق ہے. وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ نماز کے پاس. اور آخری بات کہ یہی جو 4 عبادات نماز روزہ حج زکات یہ اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم کی بنیاد بن. کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں, آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں پتلا, رقیق مادہ پتلا, رقت قلب دل میں نرمی پیدا ہو. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا. ایک شخص عالم ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, فقیہ ہو سکتا ہے, مفسر ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, عابد ہو سکتا ہے, زاہد ہو سکتا ہے, نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں. بات سمجھ لیا آپ نے پوری. یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر. نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, یہ پہلے آیا. اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی 4 پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہر کس نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے, کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو, جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو, یہ نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ مما تحبون, جو تمہیں پسند ہو وہ مال. لن تنالوا البر, یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں. لن تنالوا البر, ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند. اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی, من یحرم الرفق, رفق کہتے ہیں دل کی نرمی, اسی سے لفظ رفیق بنا ہے. رفیق وہ ہے جو آپس میں ہمدرد ہے, غم گسار ہے, ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے. میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی. ہمدردی, ہم جماعت, ایک جماعت میں پڑھنے والے, ہم عصر, ایک زمانے کے لوگ. ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے, مشترک ہے, ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح. میں پھر دوہرا رہا ہوں, جس میں یہ نہیں ہے. جو بخیل ہے, جو کٹھور دل ہے, جو سخت دل ہے, وہ عابد ہو سکتا ہے, زاہد ہو سکتا ہے, مفسر ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, فقیہ ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, لیکن نیک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فتویٰ ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے, اس میں ترتیب بھی لازمی ہے. سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہے. الاول فالاول, الاقرب فالاقرب. ہمیشہ قرآن مجید کی سب سے پہلے ذی القربى وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور تم حق ادا کرو جو ذی القربى ہیں, قرابت دار ہیں, رشتہ دار. یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی. اب فلاں جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا,
اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہے، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بتیروں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربى، ذوی القربى سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب، لیکن اولین جو ہے ذوی القربى ہے۔ جس حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، یہ کمال ایمان کا مقام۔